نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا رائینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز محترم علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ، شرکائے مجلس، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و احسان ہے جس نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے بلایا ہے۔ حاضرین محترم، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی بلند ترین حقیقت ہے۔ کائنات کی ہر شے ذکر الہی بھی کرتی ہے، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتی ہے، اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایمان کا مرکز و محور ہیں۔ اگر ذات مصطفیٰ سے تعلق مضبوط ہے تو ایمان بھی مضبوط ہے، اگر تعلق کمزور ہے تو ایمان بھی کمزور ہے۔ حاضرین محترم، میں سوچ رہا تھا وقت کافی ہو گیا تو بھی کسی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، کسی نے ٹانگ اس طرح کی ہوئی ہے، تو اب یقیناً آپ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میں نے برکت کے لیے آیہ کریمہ پڑھ دی ہے، تو بس ایک حدیث پاک بیان کر کے اسی کے اختتام کر دوں گا۔ ویسے میں آج کے موضوع کے لیے میں مسجد میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے گھر میں۔ میں جو آیت پڑھی ہے یہ موضوع سخن آج کے لیے میرے نہیں تھی ذہن میں نے ابھی برکت کے لیے پڑھی ہے۔ میں تو اور حوالے سے جانے حضور جانے کائنات ہیں، میں اس حوالے سے آج خطاب کرنا چاہتا تھا، مگر وقت آپ خود دیکھ لیں میں اس کا کیا پریمبل بناؤں، کیا مقدمہ باندھوں، کہاں سے چلوں، تو اس لیے وداؤٹ اینی پریمبل میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ مخاطب ہو جاؤں۔ چلو میری بھی حاضری لگ جائے، باقی حالات بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ کا جسم جواب دے چکا ہے، یہ بات بڑی کلیئر ہے، میں بھی دیکھ ہی رہا ہوں آپ کی طرف۔ تو بولنے والا تو جب 2-4 منٹ بولتا ہے تو اس کی بیٹری چارج ہوتی ہے، پھر بے شک 2 گھنٹے لگا رہے، مگر دیکھنا جو سامعین ہیں ان کی طرف بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جمائیاں بار بار آ رہی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ قرآن مجید کی آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ کن سے؟ ایمان والوں سے خطاب فرمایا، ایمان والوں سے خطاب فرمایا۔ تو کسی جگہ قرآن مجید کے 2 اسلوب ہیں۔ کسی جگہ اللہ جل مجدہ جب خطاب کرتا ہے تو پوری انسانیت سے کرتا ہے، کسی جگہ انسانیت سے کرتا ہے، اس میں مسلمان بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، اور ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں،
پوری انسانیت اس میں آ جاتی ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بات انسانیت کی ہوئی۔ یہاں اللہ رب العزت نے خطاب ایمان والوں سے کیا ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کے ایمان کو تو سلامتی دینی ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان سے خطاب کیا کرنا۔ خطاب تو کیا ہی ان سے جا رہا ہے جن کے پاس ایمان آیا قدمین مصطفیٰ سے، ذات مصطفیٰ کی بدولت ایمان آیا۔ ابھی اگر جائے گا بھی تو پھر بھی اسی ذات کی وجہ سے جائے گا۔ اگر ادب ہو گیا تو ایمان سلامت رہے گا، اگر کوئی کمزوری اور بے ادبی ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ ایمان آیا ہوا بھی چلا جائے گا۔ اس لیے خطاب مومنین سے اللہ جل مجدہ نے کیا، اے ایمان والو، اے ایمان، جیسے کہا یا ایھا الناس انا خلقناکم، یہ بھی انسانیت سے کہا کہ میں نے ایک جان سے پیدا کیا، انسانیت سے کہا، ہندوؤں کو بھی اسی نے پیدا کیا، سکھوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، مسلمان جوز کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو تخلیق کا بتانا تھا کہ جس در کو چھوڑ کے بیٹھے ہو اسی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، اللہ جل مجدہ نے۔ چونکہ وہ ایمان والے نہیں تو ایمان کی قدر کو بھی نہیں جانتے، ایمان کی وادی کو نہیں جانتے، ایمان کی ٹھنڈک کو نہیں جانتے، محسوس نہیں کرتے، ایمان کی ہوا کو نہیں جانتے، آب و ہوا نہیں جانتے، ایمان کی وادی میں وہ کبھی گئے ہی نہیں۔ جو ایمان کی وادی میں آئے ہیں خطاب بھی ان سے کیا ہے کہ ان کے ایمان کو بچانا ہے بارگاہ مصطفیٰ کے آداب سکھا کے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان کا تعلق ذات مصطفیٰ سے ہے، ادب مصطفیٰ سے ہے، تعظیم مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روز صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مجدد اللہ العالی، انہوں نے اسی روایت کو، اسی واقعے کو کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ اب دیکھتے جانا کہ ایمان کیسے ملتا ہے، ایمان کا تعلق کس سے ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کے لیے کہا، وہ ساری جو آپ کلام پڑھ رہے تھے وہ محبت ہے آپ کی، اللہ اس نسبت کو اس گھر کے ساتھ آپ کا تعلق قائم رکھے۔ کیوں؟ پیالے تو انہوں نے پلانے ہیں نا، ادھر کوثر پہ کھڑے ہو کے مولا علی نے، جس جنت میں جانا ہے ان کے دونوں بیٹے ادھر کھڑے ہوں گے۔ اگر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جانا تو ادھر سیدہ کائنات کھڑی ہوں گی، تو اس کے بغیر چارہ نہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کے لیے حضور نے فرمایا، اتنا اخلاص کا پیکر، فرمایا کوئی اتنا ایمان والا، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، کوئی یہاں تک، اور عمار بن یاسر پاؤں سے سر تک ایمان میں ڈوبا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے ایمان میں عمار بن یاسر۔ ان کے تو عرس مناتے نہیں ہیں، ان کے تو عرس کرتے نہیں ہیں، جو یہاں سے شروع ہوتا ہے قدموں تک، جن کی امی جان پہلی شہیدہ اسلام ہے،
ادھر تمہیں کیا پڑتا ہے، ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر کیوں نہیں عرس مناتے؟ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، السابقون الاولون پڑھے ہیں، ان کا تو عرس کرتے نہیں ہو، مسجدوں کے نام نہیں رکھتے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ ضمناً بات آ گئی۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص، دوبارہ پھر سن لے، ایک شخص تم میں ایسا بھی بیٹھا ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے۔ خیبر میں کہا ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو جھنڈا دوں گا اس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اس کا محبوب بھی محبت کرتا ہے۔ جب یہ کہا چن لیا ہے، ہر صحابی تڑپ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کون ہے سعادت مند خوش بخت جس کے دل کو ایمان کے لیے اللہ نے چن لیا، اللہ نے ایمان کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، جس کے لیے بے چین ہے کہ زبان مصطفیٰ سے کس کا نام آتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ بات مؤخر کر کے فرمایا بتاؤں وہ کرتا کیا ہے، بتاؤں وہ کرتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ نشانی بتا دیں۔ فرمایا بتاؤں، بتا دیں یا رسول اللہ۔ فرمایا کرتا یہ ہے میرے جوڑوں کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اب نہیں ایس سائڈ تو کوئی نہیں آئی آواز، یا سمجھ نہیں آئی، بات بہت بڑی ہے آپ کے سمجھ نہیں آئی۔ آقا علیہ السلام نے ایمان کو جوڑا اپنے جوڑوں کے ساتھ۔ اب سمجھ آئی ہے، سمجھ آئی؟ یہ نہیں حضور نے فرمایا نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، سجدے زیادہ کرتا ہے، محراب پتھر سے رگڑ رگڑ کے زیادہ بناتا ہے یہ ماتھے پہ، یہ نہیں کہا۔ فرمایا وہ جوڑوں کو سی دیتا ہے، سیدھے کر دیتا ہے، پھر تجسس تو باقی ہے، کون ہے، کس کا نام آئے گا، صحابہ دیکھ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا وہ جوڑے سیدھے کرتا ہے، سی دیتا ہے، حضرت علی سی دیتے تھے، سی دیتا ہے، سیدھے کر دیتا ہے میرے جوڑوں کو، پھر دیکھ رہے ہیں نام کس کا آئے گا۔ آقا نے فرمایا کوئی اور نہیں تم میں بیٹھا علی شیر خدا ہے، علی شیر خدا ہے، جس کے ایمان دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چن لیا ہے، جس کے دل کو ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ ادھر خیبر کے مقام پہ کہا کل مراد کو بلاؤں گا، یہ سارے مرید بیٹھے ہیں، کل مراد کو بلاؤں گا، یہ مرید مصطفیٰ ہے، کل مراد مصطفیٰ کو بلاؤں گا، کل اس کو جھنڈا دوں گا۔ تو ایمان کا تعلق حضور کے جوڑوں کے ساتھ ہے، حضور کی بارگاہ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ، اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، بات ختم کروں، فرماتے ہیں ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ، آپ کہتے بس ایک جملے میں سمو دیتا ہوں، ایمان حضور کی مسکراہٹ کا نام ہے، بس گل ختم ہو گئی، بس حضور کی مسکراہٹ کا نام ایمان ہے۔ اللہ جل مجدہ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام تو کہتے تھے آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ رائنا رعایت فرما دیجئے، رعایت یا رسول اللہ رعایت فرما دیجئے، دہرا دیجئے، رپیٹ کر دیجئے، مراد یہ تھی رائنا۔ مگر کچھ بدبختوں نے ری الف را عین نون الف نا تھا، انہوں نے یہ کا اضافہ کر کے رائنا ہمارا چرواہا، اس طرح کے اس کے معنی بنتے تھے، یہ کہنا شروع کر دیا۔ اللہ جل مجدہ نے کہا صحابہ میں بھی جانتا ہوں کہ تم تو ادب میں کہتے ہو، تم محبت میں رعایت کے لیے کہتے ہو، دہرانے کے لیے کہتے ہو، مگر سنو جس لفظ میں میرے محبوب کی بارگاہ کا بے ادبی کا شائبہ بھی ہو، میں آج کے بعد اس پہ بین کر رہا ہوں، میں لفظی بد کر رہا ہوں۔ بے شک تم ادب میں کہو اور کہتے ہو ادب میں، مگر جس میں
بے ادبی کا شائبہ بھی ہو، شک بھی ہو، میں اس لفظ پر بھی پابندی لگا رہا ہوں۔ رائینا نہ کہا کرو، لا تقولوا رائینا، ایمان والو تمہارا میں ایمان بچانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ایمان پرورش پائے، بڑا ہو جائے، تنا بنے، یہ پھول پھل لگے اس پر، یہ قدآور درخت بن جائے، اس لیے تمہیں بارگاہ مصطفیٰ کے آداب سکھا رہا ہوں، آداب سکھا رہا ہوں۔ اور پھر باری تعالیٰ پھر کہنا کیا ہے؟ فرمایا دیکھو بارگاہ کتنی بڑی ہے، کہنا انظرنا یا رسول اللہ، نظر شفقت فرما دیجئے، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے، یا رسول اللہ خیرات دے دیجئے، شفقت فرما دیجئے، نظر شفقت فرما دیجئے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں اس جیسے نرم و نازک الفاظ پیش کیا کرو، الفاظ پیش کیا کرو۔ میں نے کہا ایک ہی حدیث پاک میں نے سنانی ہے، یہ قرآن کی آیت تھی جس کا میں نے ترجمہ کیا، اس لفظ پہ بین کر دیا جس میں ذرہ گستاخی کا شائبہ تھا کہ مسلمانوں تم بھی نہیں کہہ سکتے، تم پر بھی یہ لفظ بین ہے، تم نے بھی نہیں کہنا۔ یعنی ادب اتنا کرتے صحابہ اکرام، کہتے کہ اس طرح بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھتے تھے، چپ کر کے ہلتے بھی نہیں تھے، جس طرح سروں پہ پرندے بیٹھے ہو، اگر سر ہلایا تو پرندے اڑ جائیں گے۔ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں، بخاری میں بھی ہے، مسلم بھی ہے، مستند حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے نکلے، راستے میں پتہ چلا کہ آگے تو کچھ اور ارادے ہیں کافروں کے، وہ تو کچھ اور تیاری کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیبیہ کے مقام پر، سر ادھر تھوڑے توجہ کر لو، تھوڑا میں بھی کریم کروں لا کے آیا، میرے والا بھی تھوڑے دیکھ لو۔ اچھا، حدیبیہ کے مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے، ان کے ارادے کا پتہ چلا، حضور نے فرمایا ادھر ہی ٹھہر جاؤ، ادھر ہی رک جاؤ۔ صحابہ اکرام رک گئے۔ آگے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کے بھیج دیا کہ ان سے جا کے کہو، مذاکرات کرو کہ ہم کوئی لڑائی کے لیے نہیں آ رہے، جنگ کے لیے نہیں آ رہے، ہم تو خالی ہاتھ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ادائیگی کے لیے۔ بڑا عرصہ گزر گیا، اللہ کے گھر کو دیکھا نہیں ہے، اس کے لیے آ رہے ہیں۔ اب ادھر سے سفیر حضرت عثمان غنی ہیں، ادھر سے آگے ٹو لگانے کے لیے، دیکھنے کے لیے مسلمان کیا تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود ابھی مسلمان نہیں ہوئے، وہ ادھر پہنچ گئے، حضرت عثمان غنی ادھر چلے گئے، وہ ادھر آ گئے۔ انہوں نے مذاکرات کرنے تھے، بتانا تھا کیسے آ رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود نے دیکھنا تھا کہ یہ مسلمانوں کی تیاری کتنی ہے، اونٹ کتنے ہیں، ان کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، ساز و سامان کیا ہے۔ وہ اس لیے آ رہے تھے۔ اب جب وہ اس لیے آئے، پہنچے، انہوں نے پہلا منظر جو دیکھا وہ آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، بس میں نے کہا یہ ایک حدیث پاک ہے۔ منظر جو دیکھا اس پہ حیرت زدہ ہو گئے کہ عروہ بن مسعود نے زندگی بھر ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، ایسا ادب و آداب نہیں دیکھا تھے، ایسی محبت نہیں دیکھی تھی، ایسی تعظیم کسی دربار میں نہیں دیکھی تھی جو دربار مصطفیٰ میں دیکھی تھی، جو دربار مصطفیٰ میں، بارگاہ مصطفیٰ میں جو تعظیم دیکھی، جو ادب دیکھا، حیرت زدہ ہو گئے۔
کہتے میں نے دیکھا کہ ایک جگہ جھمگٹا ہے، لگ رہا تھا کہ ان قریب کوئی لڑائی ہونے لگی ہے۔ میں دور کھڑا تھا، میں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح ادھر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں کس نے کہا جھگڑا ہو رہا ہے؟ کوئی جھگڑا نہیں ہے، شمع جل رہی ہے، پروانے منڈلا رہے ہیں۔ تمہیں کس نے کہا کہ لڑائی جھگڑا ہونے والا ہے؟ فرمایا کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرے آقا و مولا وضو فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام آگے لپکے ہوئے ہیں پانی کا قطرہ لینے کے لیے کہ یا رسول اللہ یہ زمین پہ گرنے کے قابل نہیں، جسموں پہ ملتے ہیں، ہم جسموں پہ ملتے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا جس صحابی کو مل جاتا، آقا وضو فرما رہے ہیں، مل جاتا کوئی قطرہ، وہ چہرے پہ جسم پہ مل لیتا، اور جس کو نہ ملتا وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ رگڑ لیتا تھا، رگڑ کے اپنے جسم پہ مل لیتا تھا۔ صحابہ کا عقیدہ تھا جدھر یہ پانی لگ گیا جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ میرے آقا نے جب دیکھا سیدہ کائنات کو روٹیاں پکاتے، آقا نے فرمایا زہرا بیٹی مجھے بھی روٹی ایک پکانے دو۔ عرض کی بابا جان آپ بھی پکا لیں۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ جو لگے وہ اس کو توے پہ اس کو ڈالا بھی، مگر اسی طرح آٹے کا آٹا رہا، روٹی نہ بنی۔ سیدہ کائنات نے عرض کی آقا بابا جان یہ تو پکی نہیں ہے۔ فرمایا بیٹی زہرا اس کو ہاتھ محمد مصطفیٰ کے لگ گئے ہیں، جس کو میرے ہاتھ لگ گئے اس کو آگ کیسے لگ سکتی ہے؟ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا۔ کہتے میں دیکھتا رہا، میں نے پھر عجیب منظر، پھر اس سے بھی عجیب، پھر اس سے بھی عجیب میں نے دیکھا۔ صحابہ لپٹے ہوئے ہیں پانی کا قطرہ لینے کے لیے۔ پھر آقا علیہ السلام لعاب دہن تھوک مبارک زمین پہ گرانا چاہتے ہیں، صحابہ تب بھی ہاتھ کیے ہوئے ہیں، جولیاں پھیلا کے کھڑے ہیں۔ پھر اس سے عجیب آقا نے ناک مبارک کی طیب پاک رطوبت مبارک گرانا چاہی، صحابہ کا پھر اسی طرح ہے، پھر جولیاں پھیلائی ہوئی ہیں۔ کہتے یہ منظر عجیب سے عجیب تر تھا میرے لیے، میں دیکھتا رہا مگر ہر صحابی یہی کچھ کر رہا تھا، یہی کچھ کر رہا تھا۔ پھر کہتا میں کچھ دن رہا، آقا علیہ السلام نے جب اپنے حجامت کروائی، بال مبارک کٹوائے، ناخن ترشوائے آقا علیہ السلام نے، صحابہ کرام پھر بھی اسی طرح کھڑے ہیں، اسی طرح میرے ہاتھ میں آ جائے، میرے ہاتھ میں آ جائے۔ حضور ایک کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام کرو، عروہ بن مسعود کہتے ہیں 10 اٹھ کے دوڑ جاتے ہیں کام کے لیے۔ حضور جو کہتے تھے وہی دوڑ دوڑ کے کام کرتے تھے۔ اور پھر یہ کہا ارے اب سوال یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کا ادب، محبت، تعظیم مصطفیٰ یہ ہمیں اگر دی ہے تو صحابہ کرام نے دی ہے، انہی کی بارگاہ سے ملا ہے۔ اگر چند ایک صحابہ کرتے، 100-200 صحابہ کرتے تو تم کہتے وہ جلیل القدر صحابہ نہ تھے، ابو بکر و علی ادھر نہ تھے، وہ نہیں کرتے تھے، کچے ایمان والے کرتے تھے۔ خدا کی قسم چند مدینے میں ٹھہرے تھے، کل کائنات صحابہ کی حدیبیہ پہ ہے اور سارے کے سارے ایک ہی عمل کر رہے ہیں۔ جو پانی حضور کے وجود سے لگ کے نیچے آنا چاہتا ہے اس کو اٹھا کے اپنے بدنوں پہ مر رہے ہیں۔ ان سے بڑا مفتی کوئی نہیں، ان سے بڑا محدث کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی مفکر کوئی نہیں تھا۔ ہر صحابی یہی عمل کر رہے ہیں کہ آقا کا بچا ہوا پانی ہاتھوں پہ مل، جسم پہ مر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو سارے یہی کچھ کر رہے ہیں۔ تو دوستان محترم،
جب پانی جسم پہ لگ جائے، ہاتھ پہ لگے، جسم پہ لگے، وہ مکروہ ہو جاتا ہے، استعمال کے قابل نہیں رہتا۔ صحابہ نہیں جانتے تھے، وہ جو ان میں ایک صحابی ایسا بھی تھا جس کو حضور نے دروازہ علم کہا تھا، شہر کا دروازہ کہا تھا، جس نے اعلان کیا صلونی اما شئتم۔ آقا کے بعد کل کائنات صحابہ میں اگر کوئی صلونی کہنے والا تھا، ایک علی شیر خدا تھا۔ ادھر کی پوچھو، خشکی کی پوچھو، تری کی پوچھو، پانی کی پوچھو، ادھر کا پوچھو، علی شیر خدا ہر سوال کا تمہارا جواب دے گا۔ وہ بھی ادھر کھڑا ہے، ابو بکر ادھر کھڑے ہیں، عمر ادھر کھڑے ہیں، عثمان ادھر گئے ہیں، 1400 صحابہ ادھر کھڑے یہ عمل کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے ہر کسی کے وجود سے پانی لگے تو وہ مکروہ ہوتا ہے، وجود مصطفیٰ سے لگے تو خدا کی قسم اس پانی کا مقابلہ نہ کوثر کرتا ہے، نہ آب زمزم کرتا ہے، نہ تسلیم کا پانی کرتا ہے۔ کوئی پانی مقابلہ نہیں کرتا جس پانی کو ہاتھ مصطفیٰ کا لگ جائے، نہیں لگ سکتا، کر سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو حضور کے وجود کے ساتھ لگ گیا۔ پہلے اور اس کی خوشبو ہوتی ہے، وجود مصطفیٰ سے لگنے کے بعد اور خوشبو ہو جاتی ہے، اور خوشبو ہو جاتی ہے۔ حضرت مالک بن سنان جب غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے موقع غنیمت جانا، آپ کے لپس کے ساتھ اپنی لپس لگا کے خون چوسنے لگ گئے۔ حضور نے اس وقت روکا بھی نہیں، وہ خون چوستے رہے۔ جب سفید ہو گیا آقا نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ مالک بن سنان کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ برکتوں والا خون پیٹ میں لے کے جا رہا ہوں، پیٹ میں لے کے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا ہاں مالک بن سنان سوائے موت کے تمہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ اتنا برکت والا خون چلا گیا، ہر کسی کا حرام ہے، مصطفیٰ کا خون بھی شفا والا ہے، شفا والا ہے۔ آگے تمہیں دیکھ کے تھوڑا سا چلتا ہوں، آگے حدیث ایک ہی ہے جو بیان کرنی ہے بس۔ پھر اس کے بعد جب واپس سب کچھ دیکھ کے پلٹے، کافر تھے پلٹے، واپس کیا پلٹے، ان کی تو کایا ہی پلٹ چکی تھی، ان کا مقدر بدل چکا تھا، ان کی قسمت بدل چکی تھی۔ جب پہنچے تو سرداران قریش بڑے اضطراب میں ہیں کہ رپورٹ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا ہاں عربہ آ گئے ہو؟ آ گیا ہوں۔ سرداران قریش نے کہا رپورٹ دو۔ فرمایا جو تم رپورٹ لینا چاہتے ہو وہ بعد میں لے لینا، پہلے جو میں دیکھ کے آیا ہوں وہ پہلے سن لو۔ آپ نے فرمایا سنو سرداران قریش، تم سارے عرب میں سے جنگجو جمع کر لو، فوج بڑی کر لو، مشرق و مغرب سے سارے کفر کو جمع کر لو، ساری زندگی لگے رہو، مصطفیٰ کے غلاموں کو شکست نہیں دے سکتے، شکست نہیں دے سکتے۔ کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا ہو گیا، کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا عروہ بن مسعود نے کہا سنو میں کیسر و کسریٰ کے محلات میں بھی گیا، نجاشی بادشاہ کے دربار میں بھی گیا، مگر میں نے کسی جگہ بھی اتنا ادب نہیں دیکھا، کسی بادشاہ کی تعظیم نہیں دیکھی، کسی سے محبت نہیں دیکھی، حکم کی بجا آوری نہیں دیکھی، جتنے محمد کے غلام محمد کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ سنو وہ لعاب گرانا چاہتے ہیں، صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اور وہ رطوبت گرانا چاہتے ہیں، وہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ جو یہ نیچے لعاب نہ گرنے دیں وہ مصطفیٰ کے خون کو کیسے نیچے گرنے دیں گے؟ وہ کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، تمہیں اپنے آقا تک کبھی نہیں پہنچنے دیں گے، کبھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ ایک میسج ان کو دے دیا، ایک میسج ہمیں دیا
کہ جس طرح یہ صحابہ حضور کے ساتھ لگ گئے تھے، تعلق جوڑوں کے ساتھ جوڑ لیا تھا، ان کی محبت، ان کی الفت، ان کی چاہت ساری محبتوں پہ غالب تھی، ساری چاہتے مصطفیٰ پہ قربان کرتے تھے، ساری محبت مصطفیٰ پر قربان کرتے تھے۔ یہ لوگ اس لیے کامیاب تھے، ناقابل شکست تھے کہ انہوں نے نسبت کو پختہ کر لیا تھا، بارگاہ مصطفیٰ سے تعلق کو جوڑ لیا تھا، اس لیے ناقابل شکست ہو گئے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں، جب تک اس درجے کا ایمان نہیں ہوتا، اتنا ادب نہیں کر لیتے، کبھی بھی تم اس سے نکل نہیں سکتے، ذلت سے نکل نہیں سکتے۔ اگر اتنا نسبت کو پختہ کر لو، اگر اتنا بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کر لینا، تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی۔ یہ میسج ادھر بھی ہو گیا، ادھر ان کو بھی دے دیا۔ آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو ہر چیز کو مادیت زدہ کر دیا گیا، یہ صرف سنی کرتے ہیں، یہ سنی اتنا ادب کرتے ہیں، یہ کہاں سے لے لیا؟ یہ مستند حدیث آپ کو سنا رہا ہوں جس کا کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وہ حضرت عثمان غنی ادھر پہنچے ہوئے ہیں، آخری پورشن ہے میری گفتگو کا، ادھر پہنچے ہوئے ہیں، کعبہ کے اندر، کعبہ میں کھڑے ہیں، مذاکرات ہوئے، انہوں نے کہا عثمان آپ آ گئے ہیں۔ عثمان غنی نے کہا اجازت آپ دیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے، بس ہم تو طواف کے لیے آئے ہیں، عمرہ کے لیے آئے ہیں، اجازت دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں اجازت دیتے، چونکہ آپ کعبہ میں کھڑے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ کے رہبر و رہنما کو، آقا کو اور سارے کمپینین کو ہم اجازت نہیں دیتے، اجازت نہیں دیتے۔ ان کا ایمان دیکھیں، وہ پانی والا، وہ لعاب دہن والا بھی قرآن میں کسی جگہ نہیں تھا، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں کسی جگہ آئے کہ جب حضور لعاب گرائیں تو نیچے نہ گرنے دو، کسی جگہ نہیں، نہ اللہ نے کہا نہ اس کے محبوب نے۔ ان کو عشق نے کہا تھا یہ لعاب بھی برکتوں والا ہے، یہ بھی ادب والا ہے، اس کا ادب کر لو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ ادھر عثمان غنی کعبہ میں کھڑے ہیں، کئی سال بعد جا رہے ہیں، دیکھنا بھی چاہتے ہیں، طواف بھی چاہتے ہیں، مگر جب انہوں نے حضور پر پابندی لگائی کہ وہ نہیں کر سکتے، طواف نہیں کر سکتے، آ نہیں سکتے، تو حضرت عثمان غنی نے جواب دیا سنو مکے والو، کافرو سنو، تم نے ہمارے ایمان کو سمجھا ہی نہیں ہے، یہ ایمان بھی ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، کعبے کا کعبہ ہونا اگر پتہ چلا ہے در مصطفیٰ سے پتہ چلا ہے، حتیٰ کہ خدا کی قسم اگر ہم نے خدا کو خدا مانا ہے زبان مصطفیٰ سے مانا ہے، ہم نے تو خدا کو بھی اگر ایک مانا ہے وہ بھی حضور کی زبان سے نکلا ہے تو مانا ہے کہ خدا ایک ہے۔ میں تب تک طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا میرے ساتھ نہیں ہوتے، عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا۔ نہ قرآن نے روکا تھا نہ حضور نے روکا تھا، نہ قرآن نے روکا تھا نہ حضور نے روکا تھا، عثمان غنی کو محبت مصطفیٰ نے روکا تھا کہ جب تک حضور نہ ہوں اس کعبے سے ہماری نسبت کیا تھی، ہم تو کافر تھے۔ حضور نے کہا یہ کعبہ، ہم نے کعبہ مان لیا۔ حضور نے کہا کعبے کا وہ خدا ہے، ہم نے کعبے کا خدا مان لیا۔ ہم نے تو جو کچھ مانا ہے زبان مصطفیٰ سے مانا ہے۔ اللہ کو مانو زبان مصطفیٰ سے، سن کے حضور سے مانو تو یہ ماننا قبول ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو یہی محافل ہیں آپ کو ادب سکھانے کے لیے، محبت سکھانے کے لیے۔ حضور کی بارگاہ کا ادب جتنا کر لو گے اتنا ایمان میں پختہ ہو جاؤ گے۔ اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر ادب ہے تو سب کچھ ہے، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک پورشن آج دوپہر کو رہ گیا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو، حضرت علی شیر خدا کی نماز کا پتہ اثر کی قضا ہو گئی تھی، اس کا ایک پورشن رہ گیا تھا بس۔
یہ ہے قرآن مجید نے کہا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا۔ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، عبادت کرتی ہے، بندگی کرتی ہے۔ جب آقا نے فرمایا علی پڑھ لو تو سورج غروب ہو گیا تھا، غروب ہو گیا تھا سورج۔ اب علماء کہتے ہیں، عرفاء مفسرین وہ کہتے ہیں جب سورج بھی غروب ہوتا ہے تو سجدہ شکر کرتا ہے، جب غروب ہو رہا تھا تو سجدہ شکر کر رہا تھا۔ ادھر حضور کہتے اللہم مولا اللہم انا لیجن فی طاعتک و طاعت رسولک، تیری اور تیرے مصطفیٰ کی طاعت میں مشغول تھا۔ اب مفسرین کہتے ہیں سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو بتائیں جب سجدہ کر رہا تھا تو حضور اس کو کھینچ کے لا کے عصر کے وقت پہ کھڑا کر رہے تھے۔ اس نے کہا ہوگا باری تعالیٰ تیرا سجدہ پہلے کروں یا تیرے مصطفیٰ کی پہلے سنوں؟ رب نے کہا ہوگا سجدہ بعد میں کر لینا، پہلے جو میرا محبوب کہتا ہے وہ کر جا کے۔ نماز عصر پہ آ کے کھڑا ہو گیا، آقا نے فرمایا علی اب پڑھو، اب قضا نہیں ہے اب ادا ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا جو حضور کی چاہت پہ، حضور کے سکون پہ اپنی نماز کو قربان کر دیتا ہے وہ قضا نہیں ہوتی، وہ ادا سمجھی جاتی ہے۔ ذات جدا ہے، محبت ایک ہے، تعلق ایک ہے، رضا دونوں کی ایک ہے، وہ خدا ہے یہ مصطفیٰ ہے۔ ذات جدا صحیح محبت دونوں کی ایک ہے، ذات جدا صحیح طاعت دونوں کی ایک ہے، ذات جدا صحیح غنی کرنا دونوں کا ایک ہے، ذات جدا صحیح رضا دونوں کی ایک ہے، ذات جدا صحیح پکڑ دونوں کی ایک ہے۔ جس کو مصطفیٰ نے پکڑ لیا اس کو خدا نے پکڑ لیا، جس کے مصطفیٰ ہو گئے اس کا خدا ہو گیا، جس کو مصطفیٰ نے غنی کر دیا قرآن کہتا اس کو خدا نے غنی کر دیا۔ اغنا اللہ ورسولہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، رضائے مصطفیٰ رضائے خدا ہے، طاعت مصطفیٰ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، طاعت مصطفیٰ طاعت خدا ہے، غنی کرنا مصطفیٰ کا، غنی کرنا خدا کا ہے۔ تو اس درس کے اگر کوئی ہو گیا تو اس کو در خدا بھی مل گیا، جو حضور کی قربت میں آ گیا اس کو قربت خدا بھی مل گئی۔ حضور کے بغیر کسی کو کچھ بھی میسر نہیں آتا، ایمان کا تعلق حضور کے جوڑوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا قبول فرمائے، جو ہم نے